المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ۔ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل، افضل، بہترین، اکمل درجے والا جو مسلمان ہے وہ وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس پہ بھی ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو تھپڑ نہیں مارنے، کسی کو دھکا نہیں دینے، کسی کو کوہنی نہیں مارنے، اس طرح کی ہاتھ سے جس قسم کی بھی تکلیف کسی کو پہنچا سکتے نہیں پہنچانی ہے۔ یہ کامل مسلمان وہی ہے۔ اور زبان سے بھی تکلیف نہیں دینی ہے، کسی کو، وہی پیچھے آیت گزر چکی کہ کسی کو برا بھلا نہیں کرو، اچھی گفتگو کرو، لوگوں سے اچھی بات کہا کرو، آپ کی زبان کے الفاظ سے بھی کسی کو چوٹ نہ پہنچے، بلکہ یہ بھی سمجھ لیں کہ زبان کی چوٹ تو ایک نہ ایک دن تکلیف ختم، جب ہاتھ اور پاؤں کی جو تکلیف ہوگی نا ایک نہ ایک دن تو ختم ہو ہی جائے گی۔ ایک دن درد ہوگا، 2 دن، 4 دن، 10 دن، کتنا ہوگا، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن زبان کی جو تکلیف انسان دوسرے کو دیتے ہیں نا وہ کبھی نہیں بھولتے۔ اس کا جو زخم ہوتا ہے نا، زبان کا دیا ہوا زخم، زبان جو آپ دوسروں کو، جو زبان کی وجہ سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچاتے، غلط الفاظ کہہ کر، وہ ساری زندگی اس کے دل میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے غصے کا علاج دریافت کیا۔ انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ تم جس سے بھی غصے سے بات کرتے تھے نا، تو تم جب کسی سے غصے سے بات کرو تو ایک کیل درخت میں ٹھونک دیا کرو۔ کچھ عرصے بعد وہ بندہ ہے، اس نے ذکر کیا، انہوں نے کہا ایسا کرو اب جا کے کیلے نکالو۔ اس نے کیلے نکال لی۔ انہوں نے کہا سوراخ غائب ہوئے نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے زبان سے نکلے غصے میں کہی ہوئی باتیں اسی طرح لوگوں کے دل میں اسی طرح جا کے پیوست ہو گئی کہ وہ کبھی ان کا زخم بھر نہیں سکتے۔ اور عربی میں ایک شاعر نے کہا جراحات السنان لها التیام، کہ تیر اور تلوار کا زخم ایک نہ ایک دن تو بھر جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ ولا جراحات ولا یلتم ما جرح اللسان، کہ جو انسان اپنی زبان سے کسی کو زخم پہنچا دے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ اسی لیے حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اگر اب تک کسی کا عمل نہیں تھا تو آج اسے تہیہ کر لے، عزم کر لے، عہد کر لے کہ جراحات السنان لها التیام، ہمارا معاملہ یہ نہ ہو کہ جراحات السنان لها التیام وما جرح باللسان لا یلتام، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ہمارے بارے میں اس چیز کو سوچتا رہے کہ یار تم مجھ سے معافی کس بات کی مانگتے ہو، تم نے جو چوٹ پہنچائی، جو تکلیف پہنچائی تو کبھی ختم ہو نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے جو حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب وہ درگزر تحمل اور برداشت سیکھے، ضبط کر لیا کریں، معاف کر دیا کریں۔ جتنا آپ اللہ رب العزت سے معافی کی امید رکھتے ہیں اتنا ہی دوسروں کو جلد سے جلد معاف کیا کریں، جتنا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی آپ کو قیامت کے دن جلد سے جلد معاف کرے۔ تو اسلام اپنے ماننے والوں سے ایسی کامل زندگی کا تقاضا کرتے ہیں کہ جس میں وہ عقائد اور اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے بھی ہوں، حقیقی بندے ہوں، کامل مسلمان ہوں، اور ان کا تعلق انسانوں سے ایسا ہو کہ وہ ان کے لیے پوری طرح امن اور سلامتی کا نمونہ بن جائے، اور محبت ان سے ٹپکتی ہو، اور سارے کے سارے مسلمان ان کے ہر طرح کے شر سے، تکلیفوں سے محفوظ ہو جائیں، ہاتھ سے، زبان سے یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں یاد آ گئی کہ اگر کسی نے آپ سے کسی دوسرے کی غیبت کی، برائی ذکر کی، تو اس کو جا کے نہ بتائیں کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ غلط بات کر رہا تھا۔ ایک بزرگ کے پاس ان کے شاگرد، ان کے مرید آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت فلاں بندے نے آپ کے بارے میں یہ غلط بات بیان کی ہے، ذکر کی ہے، اس نے آپ کی غیبت کی ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ اس نے جو بات کی کہہ کے بات تو وہی ختم ہو گئی تھی، مجھ تک تو پہنچی نہیں تھی، مجھے تکلیف کی ہوئی تھی، لیکن تم نے اس کی بات مجھ تک پہنچا کے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا، تکلیف تم نے مجھے دی۔ تو یہ لگائی بجائی والی عادت بھی بہت غلط ہوتی ہے۔ اس سے بھی اعتراض کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی نے کسی کی غیبت کر دی اس کو روکیں اور دوسروں کو جا کے ذکر نہ کریں، بیان نہ کریں۔ دوسری حدیث ہے الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ میرے ساتھ کہہ رہے ہیں الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، مطلب دین پر جو بھی چلے گا وہ اچھے خیر خواہی کے راستے پہ چل پڑے گا اور ناکامی اور نقصان سے بچ جائے گا۔ اور اس کی مخالفت والے جملے کو سمجھ لیں کہ جو دین سے مخالفت سے میں چلے گا، دین کو چھوڑ کر چلتا رہے گا، تو لازمی بات ہے وہ نقصان کی راہ پہ چل پڑے گا۔ تو یہ آج کی حدیث دو ہو گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کا ترجمہ مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور دوسری حدیث میں نے ذکر کی الدین النصیحہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین سراسر خیر خواہی اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔